بڑھاپے کے خطرناک ترین گناہ جو لاکھوں بار توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک گناہ ایسا ہے جو لاکھوں بار توبہ کرنے اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ وہ خطرناک گناہ یہ ہے۔ خدارا اس گناہ سے بچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی اور بڑھاپا عمر کے کسی حصے کا نام نہیں، یہ صرف انداز فکر کے نام ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص 30 سال میں بوڑھا ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی 60 سال میں بھی جوان ہو جائے۔ جب تک انسان آنے والے زمانوں کی پلاننگ کرتا ہے، جوان رہتا ہے، اور جب جانے والے زمانوں کی یاد شروع ہو جاتی ہے، جب زندگی کا تمام تر اثاثہ صرف ماضی کی یاد ہو، حسرتوں کا شمار ہو، ندامتوں کی باز گشت ہو، ہاتھ سے نکلے ہوئے مواقع کا افسوس ہو، غلط فہمیوں کا احساس ہو، تو سمجھ لیجئے جوانی ختم ہو گئی ہے اور بڑھاپا شروع ہو گیا ہے۔ بوڑھے آدمی کا کوئی مستقبل نہیں، اس کی زندگی میں کسی نئے یا خوشگوار واقعے کا انتظار ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کے ساتھی ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا وقت بھی کسی وقت آ سکتا ہے۔ بوڑھا آدمی جانتا ہے کہ ہر نیا غم ہر پرانے غم کی طرح رخصت ہو جائے گا۔ بوڑھے انسان کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی خوشی مستقل ہے اور نہ ہی کوئی غم مستقل ہے۔ زندگی بڑھاپے میں انسان کے احساسات، صدمات اور واقعات منجمد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ روتا ہے تو اس کے آنسوں میں وہ درد نہیں ہوتا، اس کی ہنسی میں بے ساختہ پن اور شگفتگی نہیں ہوتی۔ بوڑھے آدمی کا مزاج غیر یقینی اور غیر مستحکم ہوتا ہے۔ وہ خود نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ بوڑھا انسان محفلوں میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور تنہائیوں میں اس کی محفلیں ہوتی ہیں۔ یادوں کی محفلیں، گزشتہ وقت کے مناظر اس کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ گم شدہ چہرے اس کی آنکھوں میں تیرتے ہیں، اور دیکھتا ہے ان کو جن کو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سنتا ہے ان آوازوں کو جو سنائی نہیں دیتی۔ وہ گفتگو کرتا ہے اس سے جو سن نہیں سکتے۔ بوڑھے آدمی کا پسندیدہ مشغلہ پرانی تصویریں، پرانے البم، پرانے کاغذ دیکھنا اور پرانی تصویروں میں کھو جانا ہے۔ وہ یاد کرتا ہے اس زمانے میں مانا تھا، اس کے احباب بھی کیا احباب تھے، اس کے خواب بھی کیا خواب تھے، اس نے کیا کیا سوچا تھا، کیا کیا چاہا تھا، لیکن اسے کیا حاصل ہوا۔ پھولوں کی آرزو، لیکن اس کے دامن میں کانٹے بھر گئے۔ جینے کی تمنا اس کو کہاں سے کہاں لے آئی۔ خلوص و مہر و وفا کے قصے اب سب سراب بن گئے، سب چراغ بجھ گئے، سب خواب بکھر گئے، سب منصوبے درے کے درے رہ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ بوڑھا انسان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، زندگی کا مظلوم۔ وہ سوچتا ہے، اس کی سوچ بے سمت ہوتی ہے۔ وہ غور کرتا ہے تو غور کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ بے مقصد، بے جہت بوڑھے آدمی کا عمل اب اس کی فکر ہے۔ اس کے پاس اور کوئی عمل نہیں۔ وہ فکر سے نجات پانا چاہتا ہے، وہ غور کرنے سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی فکر اس کو کھا جائے گی، سوچ سوچ کر وہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی راستہ ہی نہیں اس کا۔ عمل اب صرف یہی ہے کہ وہ غور کرتا جائے، دیکھتا جائے اور سوچتا جائے کہ کیا سے کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ بس بے سبب ہی بڑھاپا آ گیا۔ بوڑھا انسان آئینوں سے لڑتا ہے، وہ نہ جانے کیوں آئینے کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ آخر کس منہ سے؟ آئینہ برے انسان کو بہت اداس تجربہ ہے۔ وہ آئینے کے سامنے آنے سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ آئینہ اسے حال دکھاتا ہے اور حال اسے ماضی یاد دلاتا ہے۔ وہ خود یہ دیکھ کر چپ کر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اپنی نگاہ میں خود اجنبی نظر آتا ہے۔ وہ کتنا بدل گیا ہے،
کہ وہ خود کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ وہ آئینہ دیکھتا ہے اور پھر پرانی تصویریں دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ اپنے مختلف رخ دیکھتا ہے، تصویریں دیکھتا ہے اور آئینے کا عکس دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اصل انسان کون ہے جو بدل گیا اور کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ بدل گیا۔ بوڑھا آدمی سوچتا ہے کہ ایک انسان میں کتنے انسان ہیں، ایک چہرے میں کتنے چہرے ہیں اور ایک آنکھ میں کتنے منظر ہیں، ایک زندگی میں کتنی اموات ہیں۔ ہر دور مر جاتا ہے، نیا دور شروع ہوتا ہے۔ جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ۔ بڑھاپا آتا ہے تو بس جانے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بڑھاپے کے مسائل دراصل ایک ہی مسئلے کے مختلف حصے ہیں۔ بوڑھے آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ صحت ہے۔ صحت کا خیال ہے بوڑھے آدمی کو پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ صحت ریت کی دیوار ہے، اپنے بوجھ سے ہی گر جاتی ہے۔ بھاگنے دوڑنے والا جسم اب صرف آرام چاہتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جسم اس کا اپنا جسم نہیں ہے، یہ شکل اس کی اپنی شکل نہیں ہے، یہ آئینہ اس کا اپنا آئینہ نہیں ہے۔ بوڑھے آدمی ان چہروں سے گریز کرتا ہے جن کو کبھی اس نے پسند کیا تھا۔ وہ اپنی موجودہ صورت کے ساتھ کسی اور مقام، کسی اور محفل میں جانا پسند نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر ضرورت ہی کیا ہے کہ انسان دوسروں سے میل ملاپ کرے۔ جوانی حرکت کا زمانہ ہے، بڑھاپا جمود کا دور ہے۔ جوانی گرمی رفتار، گرمی افکار اور گرمی رخسار کا زمانہ ہے۔ دلچسپیوں کے ایام ہے، اپنے آپ میں دلچسپی، دوسروں میں دلچسپی، ہر شے میں دلچسپی۔ جوانی وابستگی کا دور ہے، برفتگی کا زمانہ ہے۔ جوانی دریا کی موجوں کی طرح تند ہے، لیکن بڑھاپا سکوت اور سکون کا زمانہ ہے۔ سکوت ساحل کی طرح جوان انسان کچھ نہ کچھ کرنے کی تمنا کرتا ہے، اور وہ ضرور کچھ کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ غلطی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن بوڑھا آدمی اب کسی اور عمل کی خواہش نہیں رکھتا، وہ اپنے پرانے عمل کے نتیجے کی وصولی میں مصروف رہتا ہے۔ یہ نتیجہ کچھ لوگوں میں اضطراب پیدا کرتا ہے اور کچھ لوگوں میں سکون۔ جس بوڑھے کو اپنے ماضی پر ندامت ہو، جو اپنے گزشتہ کاموں پر شرمسار ہو، اس کا عمل استغفار ہے، اس کی آنکھ اشکبار رہتی ہے۔ جس کو اپنے ماضی پر شکایت نہ ہو، جو جانتا ہو اس نے وہی کیا جسے کرنا چاہیے تھا، وہ بوڑھا پرسکون ہوتا ہے۔ وہ ہر بات پر شکر ادا کرتا ہے۔ وہ دوسروں کو بھی ایسے اعمال کی دعوت دیتا ہے جو انہیں آئندہ شرمساری سے بچائیں۔ دراصل زندگی اپنے اندر ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتی رہتی ہے۔ انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اس کی اپنی زندگی، اس کا اپنا ضمیر، اس کا اپنا باطن، اس کا اپنا آپ اندر ہی اندر مصروف رہتے ہیں۔ اس کے اعمال خواہ ظاہری نتیجہ دیں یا نہ دیں، اس کے بعد ان میں نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ سکون یا اضطراب کی شکل میں ہوتا ہے۔ غلط عمل ایک بچھو کی طرح انسان کے دل میں موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا ہے۔ انسان بھاگتا ہے، فرار چاہتا ہے، قرار چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے نہ قرار ہوتا ہے نہ فرار۔ انسان اپنے آپ سے بھاگ نہیں سکتا، وہ خود ہی ظالم ہے، خود ہی مظلوم۔ وہ اپنا قاتل بھی خود ہے، اپنا نوحہ گر بھی آپ ہی ہے۔ انسان اپنی پسند کے نام پر ایک ناپسند حاصل تک پہنچتا ہے۔ ضرورت کے نام پر غیر ضروری اشیاء کا حصول اسے بعد میں پریشان کرتا ہے۔ انسان کی جوانی ہی اپنی بداعتدالیوں کی وجہ سے بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر جوانی حدود اور حفاظت میں رہے تو بڑھاپا فاصلے پر ہی رہتا ہے۔ جب جوانی اپنے آپے سے باہر ہوتی ہے تو بڑھاپا اندر داخل ہوتا ہے۔ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ جوانی کی خوش خوراکی اور شراب خوری معدے کی طرف بیماری بن کر بڑھاپے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جوانی اپنے حلقے دوستاں کو وسیع کرتے ہوئے دائرۂ دشمنانہ تک پہنچ کر بڑھاپے کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ جوانی کی بغاوت
ندامت کا بوجھ بن کر جوانی کو دبوچ لیتی ہے اور انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زندگی کے سمندر میں بوڑھا انسان یا تو لاش بن کر تیرتا ہے یا موتی بن کر ڈوب جاتا ہے۔ بڑھاپا ہی دراصل شعور کی جوانی کا دور ہے۔ انسان جانتا ہے کہ اب اسے کسی انسان کی انتظار نہیں۔ وہ خاموشی سے اپنے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کے تجربات، اس کے مشاہدات، اس کے علم میں اضافہ کر کے اسے نئی جہد دریافت کرنے کا موقع اور دعوت دیتے ہیں۔ بڑھاپا اندرون بینی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہتا ہے۔ وہ خود ہی روبرو ہے، خود ہی نظر ہے، خود ہی اپنا نظارہ ہے۔ بوڑھا انسان خود ہی آواز ہے۔ بوڑھا آدمی جوانوں کے لیے دعا گو رہتا ہے، ایسی دعا جو اس نے اپنی جوانی میں سے کسی نے نہیں دی۔ وہ جوانوں کو بلند منزلوں کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، ایسی بلندی جو اسے اپنی جوانی میں نہ ملی۔ وہ جوانوں کو اپنے بڑھاپے کے پلیٹ فارم میں دعوت اخلاق دیتا ہے۔ عجب بات ہے، جوان بوڑھوں کو بہت کچھ سنانا چاہتے ہیں، وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی کسی کی نہیں سنتا۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا۔ اپنے بڑھاپے کو اپنی جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ بوڑھے آدمی کو گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں اور گھر میں باقی افراد شاید اس کا یہ عمل پسند نہ کرتے ہوں۔ بوڑھے آدمی کو اگر کوئی چہرہ ایسا نظر آ جائے جو اسے جوانی میں پسند تھا، منظور نظر تھا، تو اس بڑھاپے کی راکھ میں چنگاڑیاں پھوٹتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے یہ سب کیا ہے؟ کیا بڑھاپا غیر وابستہ زندگی کا نام ہے، یا بڑھاپا تنہا رہنے کی آرزو ہے؟ یا بڑھاپا تنہا رہنے کی آرزو ہے، یا بڑھاپا زندگی سے بیزاری یا اس سے فرار کرنا ہے، یا بڑھاپا بائی پاس کے واقعات کی داستان ہے؟ بڑھاپا دراصل جوانی اور جمع فکری سے علیحدگی کا نام ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ بڑھاپا عمر کے کسی حصے کا نام نہیں بلکہ انداز فکر کا نام ہے۔ ایسے بوڑھے دیکھنے میں آتے ہیں جو جوان محفلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور جوان محفلیں ان کی موجودگی کو پسند نہیں کرتی۔ عجب بات ہے کہ انسان کب پیری میں داخل ہوتا ہے، کب جوانی کو الوداع کہتا ہے۔ جب اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہو، جب اس کو پیار سے پکارنے والا کوئی نہ ہو، جب اس کو اس کے فرائض یاد دلانے والا کوئی نہ ہو۔ دراصل بڑھاپا ہی حاصل ہستی ہے۔ زندگی کے اولین زمانے دوڑ دھوپ کے زمانے ہیں، غفلت کے ایام ہیں۔ جوانی ابتدائی عمل ہے اور بڑھاپا نتیجہ۔ بوڑھا انسان ایک جزیرہ ہے، تنہا سہما ہوا، اور اس کا انتظار کسی بڑی خبر کا انتظار ہے۔ یہ بڑی خبر بری خبر بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے خوش قسمت بوڑھا شخص وہ ہے جس کو ماں باپ کی دعائیں ملی ہوں اور اسے بیوی بچوں کا تعاون حاصل ہو اور اولاد اس کی مؤدب ہو۔ اولاد کا مؤدب ہونا ایک نعمت ہے۔ مؤدب اولاد اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو بھی مؤدب بنائے گی۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہوں کی تمنا ہو۔ جوانی میں توبہ شیوا پیغمبری ہے، بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کیا ہے؟ قابل قدر ہے وہ بڑھاپا جو دوسروں کے لیے نافع ہے، جو آگاہ راز ہو اور دوسروں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کریں گے اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا ایسا غریب آدمی جو متکبر ہو، اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ ہی کو اپنا سامان تجارت بنا لیا ہو۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر خریداری کرے اور اس کی قسم کے ساتھ ہی فروخت کرے۔ اس سے امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ 3 قسم کے گناہ گار ایسے ہیں جنہیں سخت سزا دی جائے گی کیونکہ ان کے جرائم بہت بھیانک ہوں گے۔ ایک تو وہ شخص جو باوجود اپنے بڑھاپے کے
زنا کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں گناہ پر ابھارنے والے عنصر یعنی ہارمونز کمزور پڑ چکے ہوتے ہیں، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے زنا پر صرف معیشت اور گناہ کی چاہت نے آمادہ کیا ہے۔ زنا کسی سے بھی صادر ہو برا ہی ہوتا ہے، تاہم ایسے شخص میں زنا کا ظہور بہت ہی برا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو ہو تو فقیر لیکن پھر بھی لوگوں پر بڑائی جتائے اور تکبر کا اظہار کرے۔ غرور تو دولت مند کا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، چاہے کسی کا بھی ہو، یہ برا ہی ہوتا ہے۔ لیکن فقیر شخص کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتا جو اس سے تکبر پر آمادہ کرے۔ بلا وجہ اس کا تکبر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تکبر اس کی فطرت بن چکا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو اللہ کی قسم کو سامان تجارت بنا لے، خرید و فروخت میں کثرت کے ساتھ قسم اٹھائے اور یوں اللہ کے نام کی بے قدری کرے اور اسے مال کمانے کا ذریعہ بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔